فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید ناول حالم، جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 21ویں ایپیسوڈ ہے اور باب 18واں ہے جو کہ چور اور جاسوس ہے، اور یہ کراس اوور ہے بٹوین جنت کے پتے اور حالم ناول کے۔ کراس اوور بیسیکلی وہ ہوتا ہے کہ رائٹر سم ٹائمز ایسے کرتے ہیں کہ وہ کسی اپنے ہی ناول کے ساتھ اس کے کسی کریکٹر کو اس ناول میں لے آتے ہیں جو موجودہ ہوتا ہے، جیسے کہ حالم ایک ناول ہے، اس کا کراس اوور جنت کے پتے کے ساتھ کیا گیا ہے، جہاں پر جہان سکندر کو ادھر لایا جائے گا، مطلب وہ ادھر آئے گا اور جیسا کہ وہ وہاں پر کردار ہوتا ہے، اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ ویسے ہی یہاں پر بھی ڈیل کرے گا۔ تو جنت کے پتے اگر آپ لوگوں نے ناول نہیں سنا تو آپ لوگ میرے ہی چینل سے سن سکتے ہیں۔ میں نے جنت کے پتے بھی ناول ریڈ کیا ہوا ہے، بہت ہی زبردست ناول ہے، اور حالم بھی بہت ہی زیادہ زبردست ہے۔ تو آئیے جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ میں نے اتنی دفعہ پڑھا لیکن پھر بھی مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس ناول کو پڑھنے کے لیے، یا نمرہ احمد کے ہر ناول کو پڑھنے کے لیے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں۔ تو آج بھی میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ تو آئیے جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں حالم کی اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اس نے خواب میں دیکھا چمکتا فرش ہے اور 2 سفید پیر سیاہ جوتوں میں مقید ہیں۔ جوتے گیلے ہیں اور چند قطرے پانی فرش پہ بکھرا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوتوں میں مقید پیر پیچھے کو اٹھنے لگتے ہیں۔ گیلے جوتوں کے ربڑ سے چیں چیں کی آواز آنے لگتی ہے۔ وہ آواز، وہ نحوست بھری آواز۔ KL کے اس چھوٹے سے گھر کا لون آج سونا سونا سا لگتا تھا۔ گھاس اور پھولوں کے باوجود خالی پن اور ویرانی ہر شے سے ٹپکتی تھی۔ نہ کوئی مرغی تھی جو کسی آہٹ پہ کٹکٹاتی ہو، نہ کوئی چوزا تھا جو ادھر ادھر پھدکتا ہو۔ ایڈم کی ایبو برآمدے کے زینوں پہ بیٹھی گود میں ننھا گملہ رکھے کھرپے سے اس کی مٹی کو دھیرے دھیرے ہلا رہی تھی۔ پودا سوکھا ہوا لگتا تھا، اس لیے مٹی سخت تھی۔ وہ گاہے بگاہے پانی کا گھونٹ گملے پہ انڈیلتی اور پھر گیلی مٹی کو کھودنے لگتی۔ اس کے اسکارف میں لپٹے چہرے پہ اداسی تھی۔ وہ جتنی خاموش تھی، عقب میں برآمدے میں بیٹھے داتن اور ایڈم اتنا ہی بول رہے تھے، مگر عجیب بات تھی کہ ان دونوں کی گفتگو ہو یا گملے میں پانی کی گرتی دھار کی آواز، کوئی شے اس گھر کے سنسان پن کو ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا دل نہیں مانتا ایڈم۔ برآمدے کی کرسیاں آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں تھی۔ داتن کی کرسی پہ سایہ تھا اور وہ فکر مندی سے سر نفی میں ہلاتی کہہ رہی تھی، میں وان فاتح کو شاید پسند نہ کرتی ہوں، اور تالیہ کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ آواز دھیمی ہوئی اور اس نے کاغذ رکھ دیے اور سنجیدگی سے ایڈم کو دیکھا۔ مگر وہ یوں جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کسی آف شور کمپنی کا مالک نہیں ہو سکتا۔ ایڈم کی کرسی دھوپ میں تھی۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنائے بیٹھا تھا۔ آج مسٹر سیلیبریٹی والے حلیے کے برعکس وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس مغموم نظر آتا تھا۔ ہر طرح سے چیک کر چکا ہوں داتن، کاغذ اوریجنل ہے اور یہ دستخط وان فاتح کے ہی ہیں۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ داتن نے غور سے اس نوجوان کی اداس آنکھوں میں دیکھا۔ ایڈم نے گہری سانس لی، ماتھے سے ہاتھ ہٹایا اور دور لان کی ویران گھاس کو دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں یہ کمپنی وان فاتح کی ہی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے میری طرف سے، چاہے وہ ایک کمپنی رکھے یا 1000۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کمپنی اس فرم میں ہے جس کے راز افشا کرنے کا وعدہ میں نے نیشنل میڈیا پہ کیا تھا۔ تم اپنے لیے پریشان ہو؟ کیا میں صرف اپنی پرواہ کرنے والا لگتا ہوں آپ کو؟ وہ الٹا اس پہ خفا ہوا۔ اگر میں نے یہ فائل اٹھا کے چند کاغذ دکھائے، پبلک کر دی تو وان فاتح کی ساکھ تباہ ہو جائے گی اور چیتالیہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور اگر کاغذ واپس رکھے میں اس فائل کو چھپا کے باقی تمام لوگوں کے راز افشا کرتا گیا تو میں خود کو معاف نہیں کروں گا۔ کون سا غم زیادہ بڑا ہوگا؟ وہ چپ ہو گیا۔ لان کے سارے پھول اور پتے خاموشی سے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ ایبو ابھی تک زینوں پہ بیٹھی گملے کی مٹی نرم کر رہی تھی۔ پتہ ہے داتن، مجھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ انسان کو غم اور خوشی میں بات حق کی کہنی چاہیے، چاہے معاملہ کسی عزیز کا ہو یا دشمن کا۔ انسان کو حق کے لیے یکساں سٹینڈرڈ سب پہ اپلائی کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ سے وہ پرفیکٹ سچا مسلمان بننا چاہتا تھا۔ دشمنوں کی آف شور جائیداد کے کاغذات لیک کر دیے تو ایڈم بن محمد کو لگا وہ سچا
वहीं सच्चा मुसलमान बन गया। मगर मुसलमान बनना चाहता था, दुश्मनों की ऑफशोर जायदाद के कागज़ लीक कर दिए तो एडम बिन मोहम्मद को लगा वो वहीं सच्चा मुसलमान बन गया है। मगर दोस्त की बारी आई तो उसने जाना कि यह बहुत मुश्किल काम है। आसान होता तो सब कर लेते। दातिन तल्खी से मुस्कुराई। एडम की आंखों के किनारे भीगने लगे। मुझे चैतालिया का गम नहीं है, अपना भी नहीं है। गम सिर्फ इस बात का है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियाँ इतनी मुश्किल क्यों बनाई हैं। मेरे हाथ में ज़मीन में छुपे ख़जानों के राज देकर मुझे बचपन से नसीहत करवाई गई थी कि जब तुम्हें इन ख़जानों का इल्म होगा तो तुम्हें सच बोलना होगा। कदीम मलाका में यह आसान था, जदीद KL में भी ये आसान था। चाहे सामिन के बंदे मुझे मारें या उमरा और रऊसा रिश्वतों की पेशकश करें, मैं समझता था मैं हर तरगीब और हर धमकी का मुकाबला कर सकता हूँ। मगर अपने ही हाथों मुझे अपने एक दोस्त की साख को बर्बाद करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता था। तो तुम फैसला कर चुके हो, तुम ये फ़ाइल पब्लिक कर दोगे? एडम ने बेबसी से उसे देख के शाने अचकाए। क्या एडम बिन मोहम्मद के पास दूसरा कोई ऑप्शन है? और अगर ये फ़ाइल झूठी हुई और तुम नाहक किसी की इज्जत से जेल गए तो नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? दातिन जिन सैकड़ों लोगों की फाइल्स मैंने मीडिया पे पेश की हैं, उनमें से एक भी मेरे खिलाफ कोर्ट नहीं गया, खुद क्लाइंट एंड ली कंपनी भी नहीं, क्योंकि सबको मालूम है ये सच है। वो बेबसी से बोला तो दातिन सोचती नज़रों से उसे देखने लगी। और तुमने कहा कि वो तुम्हारा दोस्त है? पहली दफ़ा एडम के लबों को एक ज़ख्मी मुस्कुराहट ने छुआ। सियासतदानों की यादाश्त अच्छी नहीं होती, वो भूल जाते हैं, मगर मैं नहीं भूला। कदीम मलाका में हम दोस्त ही थे, इसीलिए दोस्तों और दूसरे लोगों में इंसान को फ़र्क करना आना चाहिए। एडम, आप कह रही हैं कि मैं इस फाइल को छुपा लूँ? एडम ने भवें भींच के उसे देखा। मैं कह रही हूँ कि दोस्त होता है और उसको सफाई का एक मौका देना चाहिए। तो क्यों ना तुम एक दफ़ा इस मामले की दोबारा से तहकीक करो? मैं सारी तहकीक कर चुका हूँ, ये फ़ाइल सच्ची है। झूठा तो तुम्हारा दोस्त भी नहीं है एडम। एक दफ़ा पुराने वक्तों की तरह उससे मिल बैठ के बात करने में क्या कबाहत है? दातिन अब के बरहमी से बोली। दोस्त का इतना हक होता है कि उससे एक दफ़ा पूछ लो। हो सकता है असरा ने यह कंपनी वान फाते के नाम पे बना ली हो। कंपनी बनाने के लिए पासपोर्ट वगैरह की कॉपी ही चाहिए ना, और एक दस्तखत। क्या असरा किसी भी बहाने से फाते से ये दोनों चीज़ें नहीं ले सकती? एडम ने चुप होकर सर झुका दिया। फिर उसी तरह थोड़ी सीने पे गिराए वो आहिस्ता से बोला, वो अब BN के सदर हैं और अब तो चैतालिया भी नहीं है जो मुझे अपॉइंटमेंट दिला दे। वो एक पुराने बॉडी मैन की किताब की तकरीब में तो आ सकते हैं, लेकिन उसको अपने बराबर बिठा के तफ्शीश का हक नहीं दे सकते। उन्हें तो भूल चुका है कि कभी मैं उनका दोस्त था। तुम्हें तो याद है ना? और जो इंसान को मालूम होता है वही उसकी मदद कर सकता है। एडम ने सर उठाया और फीकी मुस्कुराहट के साथ दातिन का चेहरा देखा। दातिन की आंखों में उम्मीद थी। चैतालिया का कुछ पता चला? नहीं एडम, और मुझे यकीन है कि वो ठीक होगी। जब वो वापस आना चाहेगी आ जाएगी। उन्हें हमें एक फ़ोन तो करना चाहिए था। मैंने उसे ईमेल की है, रोज़ करती हूँ, तुम भी कर लिया करो। तालिया अपनी मर्ज़ी की मालिक है, जब उसे बात करनी होगी वो कर लेगी। मगर हम दोनों को मालूम है कि वो जहाँ भी है आज़ाद है, वरना वो वान फाते के घर वो केक पेस्ट्रीज ना भिजवा रही होती। दातिन के लहजे में तल्खी घुल गई। एडम के चेहरे का ज़ख्मीपन मज़ीद बढ़ गया। उनको गवर्नमेंट वाले गिरफ्तार करके ले गए। इतने क्राइसिस में वो हम दोनों को भूल गई, मगर फाते साहब को नहीं भूली, और उनके लिए ज़्यादा अहम है। वो दुखी दिल से बोला था, फिर चौंका। क्या पता उन पेस्ट्रीज़ की पेमेंट उन्होंने पहले से कर दी हो। नहीं एडम, वो हर रोज़ ताज़ा पेमेंट करती है अपने क्रेडिट कार्ड से। मैंने पता करवाया था। बुरा मुझे भी लगा, मगर तालिया और फाते मुश्किल हालात के बावजूद एक दूसरे को चॉकलेट्स और कोको फल के तोहफे देना नहीं भूलते। वो तल्खी से कह रही थी। उनसे हट के बैठी है वो। अब गमला उसकी जगह पे रख रही थी। उसकी मिट्टी नरम हो चुकी थी और उसमें खिला पौधा नहा धो के तरोताज़ा लगने लगा था। उसके पत्ते पहले चूज़े खा जाते थे, मगर उनके मरने के बाद ये पौधा महफूज हो गया था और उसकी शाखों पे नन्हे नन्हे पत्ते फिर से फूटने लगे थे। किसी एक की मौत किसी दूसरे की हयात थी। एक का ज़वाल दूसरे का अरूज था। रात की स्याही वान फाते की रिहाइशगाह पे फैली थी। बाहर और अंदर खामोशी थी। बच्चे सोने जा चुके थे। फाते घर नहीं आया था। ऐसे में स्टडी के अंदर अजब उदासी छाई थी। दरवाज़ा बंद था और कुर्सी की दरवाजे की तरफ पुश्त थी। उस पे बैठी असरा खिड़की की तरफ चेहरा किए मग से घूंट भर रही थी। मौसम कदरे ठंडा हो गया था। KL में सरमा की आमदाम थी और ये ऐसा गर्म और पुरहब्स
خطۂ ارض تھا کہ سرما کا مطلب ذرا سی ٹھنڈ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسرا بال ڈھیلے جوڑے میں باندھے، کندھوں کے گرد شال لپیٹے، کھڑکی سے نظر آتے نیم اندھیر لان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی سیمینار سے آئی تھی اور میک اپ ابھی نہیں اتارا تھا، مسکارا ذرا پھیلا ہوا تھا اور کانوں میں موتی جگمگا رہے تھے، آنکھوں میں گہری سوچ تھی۔ آپ نے مجھے کیوں مارا ممی؟ کھڑکی کے شیشے کے پار بالکنی میں اسے وہ کھڑی نظر آئی تھی، سفید فراق اور ہیئر بینڈ والی بچی جس کے کپڑوں پہ خون لگا تھا۔ وہ بند شیشے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑی اسرا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم پھر آ گئی؟ اسرا نے اسی سکون سے گھونٹ بھرا اور مگ پیچھے میز پہ رکھا، نظریں آریانہ پہ جمی تھی۔ تم تب آئی تھی ہماری زندگی میں آریانہ، جب میں فاتح کو جیتنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سوگوار مسکراہٹ کے ساتھ بولنے لگی، ایسے کہ آواز لبوں سے باہر نہ گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ آریانہ سن رہی ہے۔ میں نے اتنے ماہ اس کے ارد گرد پروانے کی طرح منڈلاتے گزارے، اور پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ اس کی زندگی میں تم بھی ہو، اس کے باپ کے جرم کی نشانی، اس کی چھوٹی بہن جسے وہ اس زمانے سے بچانا چاہتا تھا۔ تب مجھے لگا کہ تم میری سیڑھی ہو، میرا سب سے قیمتی ہتھیار، فاتح کے دل تک پہنچنے کا راستہ۔ تو کیا ان کے دل تک پہنچ گئی آپ؟ بچی اپنا ماتھا شیشے سے ٹکائے اندر جھانک رہی تھی۔ اسرا نے سیٹ پہ ٹیک لگا لی، اس کے چہرے پہ سکون تھا، نہ پریشانی نہ خوف۔ وہ شیشے کے پار آریانہ پہ نظریں مرکوز کیے سوچ سوچ کے بولنے لگی، کوئی کہتا ہے مرد کے دل کا راستہ معدے سے گزرتا ہے، کوئی کہتا ہے مرد کو قربانی اور وفا سے جیتا جاتا ہے، کسی کو لگتا ہے مرد کو جتنا نظر انداز کرو اتنا وہ قریب کھنچتا ہے، مگر میں تمہیں بتاؤں آریانہ، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کے دل کا راستہ دل سے ہی گزرتا ہے، اور اس راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب سے ہی ملتی ہے۔ کوشش سے نہ کسی کو خود سے محبت کروائی جا سکتی ہے، نہ کسی کے پیچھے خود کو رول دینے سے اپنے نصیب سے بڑھ کے اس کا پیار مل سکتا ہے۔ تم سے پہلے فاتح کو صرف ایک انسان سے محبت تھی، وہ تھا خود وان فاتح۔ تم آئی تو اس محبت میں شریک ہو گئی، تم چلی گئی تو وہ پھر سے وہی نارسسٹ بن گیا جو وہ ہمیشہ سے تھا۔ اسرا محمود تو کہیں بھی نہیں تھی۔ آپ کے والد آپ کو منع کرتے تھے نا؟ اسرا کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ بکھری۔ میرے والد عقل مند انسان تھے اور تب مجھے غلط لگتے تھے۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور اوپر چھت سے لٹکتے ریڈنگ لیمپ کو دیکھنے لگی۔ ریڈنگ لیمپ، مگر ان کا تجربہ درست تھا، میری ریاضتیں بے سود تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، وہ اسٹڈی کی کرسی پہ بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے ایک آدمی کے پیچھے سب چھوڑ دیا، اپنے باپ کی ناراضی مول لی، اس کی بہن کو اپنی بیٹی بنایا۔ وہ اپنے سود و ضیاع گن رہی تھی، اسے سب انگلیوں پہ یاد تھا۔ میں نے اپنا کریئر چھوڑا، ایک وکیل سے ایک ہاؤس وائف بنی، اس کے لیے امریکہ بھی چھوڑ دیا، سیاسی بیوی بھی بنی اور سیاسی ایکٹیوسٹ بھی، اس کے بچے بھی پالے، ملیشیا آ کے خود کو ایک آرٹ کلیکٹر کے طور پہ بھی منوایا۔ میں نے وان فاتح کی بیوی کا کردار کتنی محنت سے نبھایا اور اس نے پل بھر میں تالیہ مراد کو میرے برابر لا کھڑا کیا۔ غلطی کہاں ہوئی آریانہ؟ کھڑکی میں کھڑی بچی نے انگلی سے دستک دی، ٹھک ٹھک۔ اسرا نے آنکھیں کھولی اور بالکنی کے شیشے کو دیکھا۔ خون آلود سفید فراق والی بچی وہیں تھی، اس کی سانسوں کی بھاپ نے شیشے کو دھندلا دیا تھا۔ دھند کے پار نظر آتے آریانہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور تمسخر بھی۔ اتنی ریاضتوں کے بعد بھی ڈیڈ کی محبت نہیں ملی آپ کو؟ کہا نا، محبت نصیب سے ملتی ہے، کوشش سے نہیں۔ غلط ماما۔ آریانہ نے انگلی کے پورے سے دھندلے شیشے پہ لکیر کھینچی، اوپر سے نیچے سیدھی لکیر۔ محبت نصیب سے ملے یا کوشش سے، مگر کسی ایک شخص کو پانے کے لیے دوسروں کو نقصان دینے سے تو یہ کبھی نہیں ملتی۔ آپ کو شاید ڈیڈ کی محبت مل جاتی اگر آپ میرے ساتھ وہ سب نہ کرتے۔ آریانہ نے انگلی سے ایک افقی لکیر کھینچی تو دھند میں سلیب بن گئی۔ سلیب کی در سے اسرا کو اس کی ناک اور آنکھیں دکھائی دے رہی تھی جن میں نفرت اور چبھن تھی۔ تم مجھے پہلے دن سے بری لگتی تھی، وہ دھند میں کھنچی سلیب کو دیکھ کے بے خود سی کہنے لگی۔ وہ تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔ میں اس کے سامنے تم سے پیار کرتی تھی، اس کے پیچھے تمہیں اگنور کرتی تھی، مگر یہ کردار نبھاتے نبھاتے میں تھکنے لگی تھی۔ 6 سال بہت ہوتے ہیں۔ میں نے تمہیں بورڈنگ بھجوانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے سکندر اور جولیانا سے کبھی وہ محبت نہیں کی جو تم سے کی تھی۔ اشر بھی تم سے پیار کرتا تھا،
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے باپا کو بھی تم بری نہیں لگتی تھی. تم نے ہر ایک کا دل جیت لیا اور میں اپنی نفرتوں میں اکیلی رہ گئی. میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں تمہیں وہاں سے ہٹا دوں. اور پھر آپ نے سوچا کہ مجھے ہٹانے کے لیے مجھے اغوا کروا دیا جائے اور اسی لیے آپ نے وہ نینی ہائر کی. ہاں میں نے ایسا کیا. اسرا نے شانے اچکائے. باپا کا پرانا وفادار آدمی میرے کام آیا. اس نے ہر چیز یوں پلان کی تھی کہ آریانہ کے اغوا کا الزام صوفیہ رحمان کے باپ عبد الرحمان پہ آئے گا. میں نے اسے کہا تھا کہ وہ تمہیں اس شہر سے دور لے جائے, اتنی دور جہاں سے تم واپس نہ آ سکو. کسی کو بیچ دے, کسی دور پار کے یتیم خانے میں بھیج دے, بس تم چلی جاؤ تاکہ فاتح کچھ اور دیکھ سکے. واللہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی. شہر سے دور بھیج دو, کہیں چھوڑ آؤ. میں انسان کا بچہ تھی یا بلی کا ماما؟ باہر کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں سرخ نمی اتر آ رہی تھی. واللہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی آریانہ, میں صرف تمہیں اس کی نظروں سے دور کرنا چاہتی تھی. مگر جب آپ کے آدمی نے پوچھا کہ اگر آریانہ کو خبر ہو گئی کہ اصل اغوا کار کون ہے تو آپ نے اسے کیا کرنے کا کہا تھا؟ دھندلی سے لیب کے پار کھڑی لڑکی اسے یاد دلا رہی تھی. اسرا چپ رہ گئی. آریانہ نے ہاتھ اوپر سے نیچے لا کے شیشے کی دھند صاف کی. آپ نے کہا تھا اگر بات یہاں تک آ جائے تو اس کو مار دینا, سوائے فاتح کے اس کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہوگا. مگر میں سب سے زیادہ میں روئی تھی. اسرا کی آنکھوں کے گوشے بھیگے. اتنا روئی تھی کہ بیمار پڑ گئی. اپنے گلٹ اور پکڑے جانے کے خوف سے روئی تھی آپ, اور پھر آپ کو اتنے سال اسی خوف کے ہاتھوں میرا غم اپنے اوپر طاری کیے رکھنا پڑا. آریانہ جا کے بھی آپ کی زندگی سے نہیں گئی. ہاں تم مر گئی مگر میری خوشیوں کو اپنے ساتھ لے گئی, یہاں تک کہ آریانہ کا غم اصل آریانہ سے بڑا ہوتا گیا. فاتح کا دل مردہ ہو گیا اور میرے جذبات نے خود کو خود ہی مار ڈالا. ہم اجنبی ہوتے گئے, پتھر کے دلوں والے دو روبوٹ جو اس گھر میں رہتے تھے, مگر تم نے تب بھی بس نہیں کی. اسرا نے پلکیں اٹھا کے اب کے نفرت سے شیشے کے پار کھڑی لڑکی کو دیکھا. تم نے مر کے بھی میری زندگی میں زہر گھولنا نہیں چھوڑا. جانتی ہو تم نے کیا کیا؟ وہ اب غصے سے گھرا رہی تھی. تم آریانہ, تم تھی جو اسے وہ اسٹیج ڈرامہ دکھانے گئی تھی. تم تھی جو تالیہ مراد تاشا کو اس کی توجہ میں لائی تھی. میرے ساتھ سارے ظلم تم نے ہی کیے ہیں. میرے سب حساب تمہاری طرف ہی نکلتے ہیں. پھر انگوٹھیوں والے ہاتھ کرسی کے ہاتھ پہ رکھ کے اٹھی اور پورے قد سے شیشے کے سامنے آن کھڑی ہوئی. آریانہ نے شیشے سے ہاتھ ہٹا دیے اور چند قدم پیچھے ہٹی. دونوں کے درمیان اب کانچ کی دیوار حائل تھی. اسرا نے تلخی سے مسکرا کے اسے دیکھا. جو میں نے تمہارے ساتھ کیا مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے. 10 دفعہ موقع ملا تو 10 دفعہ یہی کروں گی. شیشے کے قریب چہرہ کر کے وہ پھنکاری. مگر اب ایسا نہیں ہوگا. اسرا اس پہ نظر جمائے چبا چبا کے بولی. آنکھ کے گیلے گوشے ہتھیلی کی پشت سے رگڑے تو مسکارا ذرا سا پھیلا. اب اسرا محمود ان دونوں کو اس طرح سے الگ کرے گی کہ وہ کبھی ایک ہو ہی نہیں سکیں گے. پھر اس نے کلائی کی گھڑی دیکھی. وہ ابھی بھی وہیں ہوگا, مگر خیر اس کو لگانے دو تالیہ کے گھر کے چکر. جلد ہی عادت ٹوٹنے والی ہے. گھڑی سے سر ہٹایا اور اوپر دیکھا تو شیشے کے پار بالکنی خالی پڑی تھی. آریانہ جا چکی تھی, مگر وہ جانتی تھی کہ آریانہ ان کی زندگیوں میں سے ایسے کبھی نہیں جائے گی. اب کی دفعہ کسی اور کو جانا ہوگا. حالم کا بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا تھا. چاند اور تاروں کو بادلوں نے ڈھک رکھا تھا, جس سے بنگلے پہ سایہ پھیل گیا تھا. ویرانی اور اداسی کا اپنا سایہ جو اس کے گھر کے مالک کی واپسی تک نہیں چھٹنا تھا. باہر اسٹریٹ کے کونے میں ایک گاڑی میں بیٹھا آدمی بنگلے کو دیکھتے ہوئے فون کان پہ لگائے کہہ رہا تھا, مسز اسرا, ان کی کار وہیں باہر کھڑی ہے اور وہ کچھ دیر ہوئی اندر گئے ہیں. جی. چیتالیہ کی کار بھی اندر کھڑی ہے, مگر میرا نہیں خیال کہ وہ گھر میں موجود ہے, کیونکہ لیٹر باکس ڈاک اور بل سے بھرا ہوا ہے اور ہر روز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے, میں واپس آ جاتا ہوں. اس نے اس بات میں سر ہلایا اور فون نیچے کر لیا. پھر کار سٹارٹ کرنے لگا. بنگلے کے اندر نیم تاریخ لاؤنج میں وہ کھڑا تھا. کوٹ طے کر کے بازو پہ ڈالے وہ گردن اٹھایا اطراف کا جائزہ لے رہا تھا. کچن کی بتی جلی تھی, باقی تمام بتیاں گل تھی. وان فاتح سارے دن کا تھکا آ رہا تھا, مگر اس گھر میں کھڑے ہوئے تھکاوٹ کا احساس تک نہ ہوتا تھا. وہ جیسے کسی مقناطیسی کشش کے باعث ہر رات یہاں آتا تھا, مگر جس کی جستجو تھی وہ یہاں موجود نہیں تھی. اس نے کھڑے کھڑے گردن موڑی تو چونکا. میز پہ رکھی ٹوکری خالی تھی. وہ خطوط وہاں نہیں تھے. وہ چند لمحے اس ٹوکری کے خالی دامن کو دیکھتا رہا, پھر موبائل نکالا.
دولت، تالیہ کہاں ہے؟ فون کان سے لگائے رابطہ ملتے ہی وہ بولا تھا۔ وہ یہاں سے چلی گئی تھی پرسوں۔ کیا وہ اپنے گھر آئی تھی؟ وہ چہرہ جھکائے خالی ٹوکری کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، مگر آج صبح وہ ملک سے بھی چلی گئی ہے۔ اس نے وزیر اعظم صاحبہ سے ڈیل کر لی ہے۔ کہاں گئی ہے یہ تمہارا اگلا سوال ہوگا۔ نہیں بتا سکتا، یہ میرا اگلا جواب ہے، دولت مکان کی انداز میں کہہ رہا تھا۔ میرا اگلا سوال یہ نہیں تھا۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ وہ ٹھیک تھی؟ بہترین تھی۔ اس کے انداز میں تلخی تھی۔ مگر تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ رکا اور قدرے نرمی سے بولا۔ تم شادی شدہ ہو فاتح، تمہارا اس لڑکی میں اتنی دلچسپی لینا تمہارے لیے مسئلے پیدا کر سکتا ہے۔ جس دن تم نے مجھ سے جھوٹ بول کے تالیہ کو اس کے گھر سے دور کیا تھا، اس روز تم نے میرے دوست کا مقام کھو دیا تھا دولت۔ تم اب مجھے کوئی نصیحت کرنے کا حق نہیں رکھتے، رکھائی سے کہہ کے فاتح نے فون نیچے کر لیا۔ کیا میں نے بھی آپ کا دوست ہونے کا مقام کھو دیا ہے؟ آواز پہ وہ چونکا، گردن گھمائی، اوپر جاتی تاریک سیڑھیوں پہ کوئی ہیولا سا نمودار ہوا اور زینے اترنے لگا۔ وان فاتح نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑی۔ نیم اندھیرے میں اس کے خد و خال واضح نہ تھے، مگر وہ اس نوجوان کو صرف اس کی آواز سے پہچان سکتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم دوست ہیں۔ فاتح کے تاثرات قدرے سخت ہوئے۔ ایڈم نے آخری سیڑھی پہ پہنچ کے دیوار پہ ہاتھ مارا۔ پل بھر میں سارا لاؤنج روشن ہو گیا۔ تیز روشنی سے فاتح کی آنکھیں قدرے چندھیا گئی۔ اس نے گردن پیچھے کی، پھر ذرا آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس نے دیکھا ایڈم سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑا تھا۔ اس کی شکل پہ ایسی ویرانی اور اداسی تھی جو شاید اس بنگلے کی دیواروں میں بھی نہ تھی۔ شیو ذرا بڑی ہوئی تھی، بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ وہ گلابی آنکھوں میں شکوہ لیے وان فاتح کو دیکھ رہا تھا۔ ایک زمانے میں ہم دوست تھے سر، چھوٹے، انگلی اور انگوٹھے کے درمیان ذرا سا خاکہ خلا بنا کے دکھایا، بہت چھوٹے عرصے کے لیے، مگر آپ میری رہنمائی کرتے تھے۔ میں آپ سے سوال کرتا تھا اور آپ جواب دیتے تھے۔ کیا اب بھی میں سوال پوچھ سکتا ہوں سر؟ فاتح نے بھویں اکٹھی کر کے غور سے اس کی حالت دیکھی، پھر کوٹ ایک صوفے پہ ڈالا اور دوسرے پہ بیٹھتے ہوئے سپاٹ سا بولا، پوچھو۔ ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور تھوڑی بلند کر کے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا۔ پی این کے صدر کے سامنے ایک پرانا باڈی مین کھڑا تھا۔ آپ یہاں ہر رات کیوں آتے ہیں؟ ہر رات؟ فاتح نے ابرو اٹھائی، پھر ایک نظر خالی ٹوکری کو دیکھا۔ نہیں سر، میں نے وہ خط نہیں پڑھے، بے فکر رہیے۔ وان فاتح نے مسکرا کر محظوظ انداز میں اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے اگر تم وہ خط پڑھ لیتے تو مجھے فکر ہوتی؟ اگر ایسا تھا تو میں ان کو ای میل کر دیتا، یوں اس گھر کی میز پہ نہ چھوڑتا جس کی چابی بہت سے لوگوں کے پاس ہے۔ پھر ہلکے سے شانے اچکائے۔ وان فاتح چھپ کے کام نہیں کرتا، جو کرتا ہے نڈر ہو کے کرتا ہے۔ تم کیا اسرا بھی وہ خط پڑھ لے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میرا سوال وہی ہے سر، آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ آپ بی این کے صدر ہیں۔ میں نے کبھی آپ کو قدیم ملاقہ میں بھی دل میں کہا، اتنا ایموشنل نہیں دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شکوک و شبہات میں لپٹی نظریں اس پہ جمی تھی۔ آپ چیتالیہ کے لیے یہاں کیوں آتے ہیں؟ فاتح نے گردن اٹھا کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ واپس آئے تو وہ یہ جان لے کہ اس کو مس کیا گیا ہے، اس کا انتظار کیا گیا ہے۔ ایڈم کے حلق میں پھندا سا لگا۔ اور آپ ان کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ میرے لیے اہم ہے ایڈم۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اب کے نرمی سے بولا۔ وہ ہماری زندگی میں ایک غیر مطلوب اضافے کے طور پہ داخل ہوئی تھی، مگر پھر اس نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ میں خود کو اس کا مقروض سمجھنے لگا۔ وہ میرے لیے بہت اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس آ جائے اور ایک صاف ستھری زندگی گزارے۔ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا۔ بی این کا صدر ہونے کے باوجود مجھے اس کے گھر آتے ہوئے خود کو چھوٹا نہیں کرنا پڑتا ایڈم۔ اس کو خط لکھنے سے میں چھوٹا نہیں پڑ جاؤں گا۔ پھر پتلیاں سکیڑ کے ذرا تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بتاؤ، تم نے اسے ڈھونڈنے کے لیے کیا کیا؟ میں جانتا ہوں وہ ٹھیک ہے اور انہیں کم از کم اس وقت میری پرواہ نہیں ہوگی۔ اور ابھی آپ کے اسپیکر فون پہ آپ کا دوست بھی تصدیق کر رہا تھا کہ وہ ملک سے باہر جا چکی ہیں۔ وہ اپنی آزادی کی تلاش میں ہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں نہیں، آپ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وان فاتح نے پہلی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اور پھر اسے۔ ابھی تمہارے سوال رہتے تھے؟ ایڈم سامنے والے صوفے پہ آگے ہو کے بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کا سچا جواب چاہتا ہوں۔
فاتح بظاہر اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر چہرے پہ ہلکی سی برہمی در آئی تھی، جیسے اسے خود کو یوں کٹہرے میں لانا پسند نہ آیا ہو، مگر اپنا بزنس فیس قائم رکھے اس نے حوصلہ افزا انداز میں سر کو جنبش دی۔ وہ اب ایک رپورٹر تھا اور عین ممکن ہے کسی بٹن کیمرے سے فاتح کی ویڈیو بنا رہا ہو۔ کیا آپ کی کلائنٹ اینڈ لیو یا کہیں اور کوئی آف شور کمپنی ہے؟ پوچھتے ہوئے ایڈم کے ذہن میں تالیہ کا بتایا گیا نسخہ گونجا۔ اگر تم نے جاننا ہو کہ تمہارے سوال کے جواب میں سامنے والے نے جھوٹ بولا ہے یا سچ، تو اس کا تعین اس کے ہاں یا نہیں سے مت کرنا۔ وہ انکار یا تصدیق کے بعد کیا کہتا ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک زمانے میں کم علم اور سادہ سے ایڈم نے پوچھا تھا۔ بہت سمپل۔ جھوٹا شخص جواب دے کر فوراً سے اگلا فقرہ اپنی صفائی میں بولے گا، مگر سچے آدمی کا اگلا فقرہ تمہاری ذات پہ سوال اٹھانے والا ہوگا۔ انسان کے پاس چھپانے کو کچھ نہ ہو تو وہ اپنی صفائی نہیں دیتا، دوسرے کے سوال کا سیاق و سباق جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایڈم کے سوال پہ فاتح کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ نہیں، تمہیں ایسا خیال کیوں آیا کہ میرے پاس کوئی آف شور کمپنی ہو سکتی ہے؟ وہ ایڈم کے سوال کا سیاق و سباق پوچھ رہا تھا۔ ایڈم نے گہری سانس خارج کی۔ یعنی آریانہ ہولڈنگ آپ کی نہیں ہے؟ واٹ؟ آریانہ ہولڈنگ؟ اس کی آنکھوں میں الجھن بھری۔ ایڈم نے کوٹ کی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ فاتح نے اینک نکال کے ناک پہ جمائی اور اس لفافے کے کاغذات کو کھولا۔ ابرو بھنچے اس نے پہلے تعجب اور پھر برہمی سے اس کاغذ کو پڑھا، پھر چشمے کے اوپر سے ایڈم کو دیکھا۔ یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ سر، یہ آپ کے نام، پاسپورٹ اور آپ کے دستخط سے بنائی گئی آف شور کمپنی ہے۔ کیا یہ آپ نے نہیں بنائی؟ وہ امید اور خوف کے درمیان پوچھ رہا تھا۔ واٹ ربش! میں نے کبھی ایسی کوئی کمپنی نہیں بنائی۔ فاتح سیدھا ہو کے بیٹھا اور قدرے فکر مندی سے ان کاغذات کو کھنگالنے لگا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اس کمپنی کا نام بھی سنا ہو۔ یہ پیپرز تمہیں کہاں سے ملے؟ ایڈم الجھ گیا، مگر اس کے کندھوں سے بہت سا بوجھ اترنے لگا۔ وہ مختصر الفاظ میں ساری تفصیلات بتاتا گیا۔ فاتح نے کاغذات میز پہ ڈالے، اینک تہہ کر کے جیب میں رکھی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ کاغذات ابھی فورنزک میں دو تو جعلی ثابت ہو جائیں گے۔ مگر ایڈم اب کسی اور نہج پہ سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کی تلخی انکا ہو چکی تھی۔ سر، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کے نام سے یہ کمپنی بنا دی ہو؟ یہ خاصی پرانی کمپنی ہے۔ ایسا کون کرے گا؟ اچھا، اگر میرے جعلی دستخط بھی کوئی بنا لے تو کلائنٹ اینڈ لیگ کسی اور کو میرے نام سے کمپنی کیوں بنانے دے گی؟ بے ایمانی کی دنیا میں بھی کاروبار ایمانداری سے چلایا جاتا ہے۔ مگر سر، صوفیہ رحمان کی کمپنی بنائی تو صوفیہ نے تھی، مگر وہ اس کی بیٹیوں کے نام ہے۔ ایڈم سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ تمام عمرہ اور رؤوسا نے یہ کمپنیز اپنی بیوی بچوں کے ناموں پہ بنا رکھی ہیں۔ کلائنٹ اینڈ لیگ کمپنی کے اصل مالک کا نام چھپا کے اس کے کسی فیملی ممبر کے نام سے کمپنی بنا دیا کرتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایڈم نے احتیاط سے اس کا چہرہ دیکھا، کمپنی کا اصل مالک آپ کا کوئی قریبی فیملی ممبر ہو۔ واٹ ربش! میرا کوئی فیملی ممبر ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ جھڑک کے کہتا اٹھا اور طے شدہ کوٹ اٹھایا۔ اگر تمہیں یہ کاغذات پبلک کرنے ہیں تو شوق سے کرو۔ وان فاتح کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر یہ کاغذات جھوٹے نکلے تو میں ان کے خلاف ملیشیا کے ہر کورٹ میں جاؤں گا، وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ ایڈم ساتھ ہی اٹھا۔ سر، مجھے یہ پبلک کرنے پڑیں گے، مگر آپ ایک دفعہ مسز اسرا سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے… فاتح نے ہاتھ اٹھایا تو ایڈم کی چلتی زبان رک گئی۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ ایڈم۔ پھر ایک ناگوار بھی نظر ان کاغذات پہ ڈالی۔ صوفیہ نے میرے خلاف جال بچھایا اور تم اس میں آ گئے۔ بہتر تھا کہ تم یہ وقت تالیہ کو تلاش کرنے میں صرف کرتے۔ وہ جہاں بھی ہیں ٹھیک ہیں، اس لیے ہمیں ان کو نہیں، خود کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب بھی، ایڈم تلخی سے مسکرایا، اگر وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں، وہ بھی ہمیں بتائے بغیر، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ وہ دونوں حالم کے لاؤنج میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تناؤ کی کیفیت پھر سے در آئی تھی۔ اور وہ کیا؟ یہی کہ مجھے اپنی کتاب پہ کام کرنا ہے، اور آپ کو ان کاغذات کے مقابلے میں اچھا وکیل اور اچھا ڈیفینس اپنانے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ رہی چیتالیہ تو وہ… ایڈم کی مسکراہٹ زخمی سی نظر آنے لگی۔ وہ نہیں جاننا چاہتی کہ ان کے پیچھے کیل میں کیا ہو رہا ہے۔ ایڈم کے الفاظ دل کو زخمی کرنے والے مگر طاقتور تھے، اتنے طاقتور کہ حالم کی داستان میں موجود کے ایل کے باب کو ان الفاظ نے کسی کتاب کی طرح ایک دم بند کر دیا، یوں جیسے پڑھنے والے کے لیے اس باب میں سناٹا چھا گیا ہو، اندھیرا اور خاموشی جو مجبور کر دے کہ
کوالالمپور اور اس میں رہنے والوں کی داستان کو وہیں چھوڑ کے تم قاہرہ میں آ جاؤ، جہاں ایڈم اور فاتح کی اس گفتگو سے اگلے روز تپتی دوپہر میں ایک کار مکینک کے سامنے کھڑی تالیہ مراد کہہ رہی تھی کہ ان دونوں کو ایک کتاب چرانی ہے، وہ بھی ایک رائٹر کے دماغ سے۔ دھوئیں کی دیوار چھٹی تو تالیہ نے پہلی دفعہ اس کا چہرہ دیکھا۔ مکینک کا آستین کونیوں تک موڑے، داغدار شرٹ پہنے کھڑا تھا۔ وہ دراز قد اور صاف رنگت کا آدمی تھا، البتہ چہرے، گردن اور ہاتھوں پہ جگہ جگہ کالک کے نشان لگے تھے۔ پی کیپ نے ماتھے پہ سایہ کر رکھا تھا، البتہ کن پٹی پہ زخم کا ایک پرانا نشان جو غالباً کسی سرجری کی نشانی تھا واضح نظر آتا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں بہت گہری تھیں اور وہ ان میں شک و شبہ بھرے اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اندر تک اترنے کی صحیح کر رہا۔ حالم کو قاہرہ کا مکینک پہلی ہی نظر میں شدید ناپسند آیا تھا۔ کسی کے دماغ سے کتاب کون چرا سکتا ہے؟ وہ اکھڑے اکھڑے انداز میں کہتے ہوئے جھکا اور زمین پہ رکھا کوئی پائپ ہٹایا۔ پائپ تالیہ کے پیروں سے لگا تو اسے معلوم ہوا کہ اس تنگ گزر گاہ میں وہ پائپ رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ وہ پیچھے ہٹی تو مکینک نے فرنٹ ڈور بند کر دیا۔ راستہ کھل گیا، مگر اس نے تالیہ کو آگے آنے کی دعوت نہیں دی، بس ایک باکس اٹھا کے بونٹ کے ساتھ چوکی پہ رکھا اور اس کا ڈھکن کھولا۔ پی کیب والا سر اب جھک چکا تھا۔ اگر کوئی اور چرا سکتا تو میری وزیر اعظم کو میری ضرورت ہی نہ پڑتی۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ باکس میں ٹولز ڈال رہا تھا، جھکے سر کے ساتھ شانے اچکائے۔ خیر، کون ہے وہ رائٹر؟ تالیہ نے گردن موڑ کے ارد گرد دکانوں کو دیکھا جہاں اوزاروں اور گاہکوں کی آوازوں نے شور برپا کر رکھا تھا۔ جب تم مناسب جگہ پہ آؤ گے اور ہم کام شروع کریں گے تو بتا دوں گی۔ فی الحال، اور میری فیس کتنی ہوگی؟ اس نے باکس بند کیا اور سر اٹھا کے تالیہ کو سنجیدگی سے دیکھا تو لمحے بھر کو وہ چپ رہ گئی۔ یہ فیس بھی لے گا اب؟ احمد نظام صاحب نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا تاکہ تم غیر مشروط طور پہ میری مدد کرو اور اس جاب کو کامیاب بناؤ، اور فیس ایڈوانس ہوگی۔ وہ باکس اٹھا کے مڑا اور اندر دکان کی طرف چلا گیا۔ اس نے مٹھیاں سب سے بھینچی، ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ کار کی سائڈ سے نکل کے آگے آئی تو راستہ کھلا ہو گیا۔ سامنے دکان کا احاطہ تھا جہاں دیواروں پہ جگہ جگہ اوزار لگے تھے اور اسپیئر پارٹس کھلے پڑے تھے۔ موبل آئل کی بو اور کالک ہر جگہ تھی۔ دیکھو، اس کام میں جو خرچہ آیا وہ میں اٹھاؤں گی، مگر احمد نظام نے کہا تھا کہ تم بغیر فیس کے کام کرو گے کیونکہ وہ میرے مقروض ہیں۔ میں نہیں ہوں، مجھے یہ فیس چاہیے ہوگی۔ اس نے باکس رکھا اور جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ جتنا کاغذ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ سفید موٹے کاغذ پہ پہلے سے ایک رقم لکھی تھی۔ ارے واہ، یہ تو تیار بیٹھا تھا۔ تالیہ نے کاغذ کو اوپر کر کے روشنی میں دیکھا۔ دکان کے اندر اندھیرا اور کالک تھی، دھوپ پیچھے سے آ رہی تھی۔ رقم کے حروف نمایاں ہوئے تو تالیہ کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ اتنی فیس لے کر کیا کرو گے تم؟ دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا، رکھائی سے کہہ کے وہ مڑا اور دیوار تک گیا، پھر جھک کے ایک پیچکس اٹھایا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور چٹ مٹھی میں دبا لی۔ خیر، میں یہ رقم تمہیں دے دوں گی۔ ایڈوانس کب تک چاہیے؟ ہر روز کام شروع کرنے سے پہلے۔ اس نے جھک کے ایک ڈبے کا پیچ کھولتے ہوئے کہا تو تالیہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے دوبارہ سے اس چٹ کو پڑھا۔ یہ پورے کام کی فیس ہے یا یومیہ اجرت؟ آنکھیں نکال کے بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس سوال پہ وہ رکا، پھر آہستہ سے سیدھا ہوا اور مڑ کے اتنی ہی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو دھوپ میں کھڑی تھی۔ یومیہ اجرت؟ مادام، میں گھنٹوں کے اعتبار سے کام کرتا ہوں۔ یہ 1 گھنٹے کی اجرت ہے مادام۔ میں ایک دن میں 3 سے 4 گھنٹے دے سکتا ہوں تمہارے کام کو، اس سے زیادہ نہیں۔ رکھائی سے کہہ کے وہ واپس اپنے باکس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تالیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اس نے اس چٹ پہ لکھی رقم کو دوبارہ گھورا، ذہن میں ضرب تقسیم کیا اور پھر غصے سے اس چٹ کو مروڑ دیا۔ میرے پاس ملاکا سلطنت کے خزانے نہیں ہیں جو میں یہ رقم تمہیں دے سکوں، اور مجھے کیا معلوم تم کسی اہل بھی ہو یا نہیں۔ کرتے کیا ہو تم؟ اسکیمر ہو، چور ہو، کیٹ برگلر ہو یا سراغ رساں؟ وہ اب پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا 2 انگلیوں سے پیچ کھول رہا تھا۔ اس سوال پہ ذرا سے شانے اچکائے۔ کہا نا مکینک ہوں۔ گڈ، تمہیں تمہاری یہ ورک شاپ مبارک ہو۔ میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں۔ فی گھنٹہ اجرت؟ مائی فٹ! پیر پٹک کے مڑی۔ تم بھی تو فی گھنٹہ اتنی ہی فیس لیتی ہو حالم۔ اس نے پیچکس رکھا اور اٹھا۔
تالیہ اپنی جگہ ٹھہر گئی اور پھر دھیرے سے مڑی۔ وہ اب کونے میں بنے سنک کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے غور سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ مکینک نے ٹوپی اتار کے ایک طرف رکھی، تیز دھار نر کھولا اور سر جھکا کے منہ پہ پانی ڈالا، پھر ہاتھ دھونے لگا۔ پانی کی آواز سارے شور پہ حاوی ہونے لگی۔ وہ کچھ دیر تک نہ بولی تو جہان نے سر اٹھا کے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھا۔ اس رقم کو اپنے ملک کی کرنسی میں تبدیل کرو تو یہ حالم کی فی گھنٹہ اجرت کے برابر بنتی ہے۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہوں؟ گدلے آئینے میں نظر آتے تالیہ کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اوہ، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے حیران کر رہے ہو؟ غلط، تم میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوگے، مگر تم مجھے نہیں جانتے۔ جہان نے ساتھ رکھا رومال اٹھایا اور ہاتھوں کی گیلی کالک کو اسے پوچھتا تالیہ کی طرف گھوما۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ صوفیہ رحمان نے تمہیں لامحدود فنڈز دیے ہیں۔ جب اس رقم پہ راضی ہو جانا تو مجھے کال کر لینا، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں بغیر فیس کے کام نہیں کروں گا۔ وہ رومال سے اپنے پوروں پہ لگی کالک رگڑ کے اتار رہا تھا۔ کیونکہ تم ایک غریب مکینک ہو، وہ تو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ تالیہ کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے جہان نے کندھے اچکائے۔ میں بتاؤں مجھے کیا نظر آ رہا ہے انچے جہان؟ اس نے تزائیہ ابرو اٹھائی اور پھر آنکھوں میں چمک لیے مسکرائے۔ مجھے ایک ایسی دکان نظر آ رہی ہے جو تم نے شاید کل ہی کھولی ہے۔ چہرہ گھما کے اطراف کا سرسری سا جائزہ لیا۔ اپنا نیا کور بنانے کے لیے ایک ہی دن میں تم نے اچھی دکان سیٹ کر لی ہے، کسی کی کھٹارا گاڑی بھی کھڑی کر دی، چند جعلی گاہک بھی بلا لیے۔ ہاتھ سے دور کھڑے ایک دوسرے مکینک سے مخاطب آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ ارد گرد کے دکانداروں کو پیسے دے کر یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ یہ دکان کل ہی کھولی گئی ہے، کیونکہ تم نہیں چاہتے کہ ملیشیا سے آئی لڑکی کو تمہارا اصل پیشہ معلوم ہو۔ مگر اتنا اچھا کور نہیں بنایا تم نے۔ سوری، وہ ہمدردی سے کہہ رہی تھی اور وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے چپ چاپ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اگر تمہاری جگہ اس شاپ کو آٹو ورک شاپ بناتی تو تمہاری طرح جگہ جگہ سے دیواریں کالی نہ کرتی۔ اصل ورک شاپ کی دیواروں کی کالک نیچے سے اوپر تک آتی ہے، نیچے سب سے زیادہ سیاہی، اوپر آتے آٹے تک وہ ہلکی ہو جاتی ہے اور عموماً آدھی دیوار تک ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہاں، اگر تم روز اسی ورک شاپ میں کام کرتے تو تم نے سنک کے ساتھ کیپ لٹکانے کے لیے گھنٹی بنائی ہوتی، کیونکہ تمہیں دن میں کئی دفعہ منہ دھونا پڑتا ہوگا۔ اسٹل نائس ورک۔ رہی بات فیس کی تو میرے ساتھ احمد نظام نے فیس کی بات نہیں کی تھی۔ میں تمہارے بغیر بھی یہ کام کر لوں گی۔ چٹ کو مٹھی میں مروڑتے ہوئے وہ پیر پٹک کے مڑ گئی۔ شور، بائے۔ وہ آدمی شرمندہ ہوئے بغیر ہاتھ رومال سے رگڑتے ہوئے اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے چلتی جا رہی تھی۔ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ تھی، وہ خود یہ کام کر لے گی۔ دکانوں کا شور دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اندھیرے سے نکل کے دھوپ سے روشن سڑک پہ آگے بڑھ رہی تھی۔ تالیہ ہوٹل کے کمرے میں واپس آئی تو جھنجھلاہٹ سے برا حال تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، جوتے ایڑیوں سے رگڑ کے اتارے، پھر اسی برہمی سے پرس اور چابیاں پرے پھینکی اور خود غصے سے صوفے پہ ڈھیر ہو گئی۔ ایک تو گرمی اور اوپر سے اس مکینک کی باتوں نے اسے تپا دیا تھا۔ اسے احمد نظام کی پیشکش قبول ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ تالیہ مراد تھی، اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے تھی۔ نیا ملک ہے تو کیا ہوا، وہ خود ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گی۔ کچھ دیر وہ اسی طرح بیٹھی رہی، یہاں تک کہ اندر کا شور تھما تو کمرے کی خاموشی سنائی دینے لگی۔ اتنی خاموشی، اتنی ویرانی کہ تالیہ کا دل ہولنے لگا۔ اس نے صوفے پہ نیم دراز ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کیا۔ اسکرین روشن ہوئی اور ایک آدمی عربی میں خبریں پڑھتا نظر آیا۔ چند چینل سرچ کیے تو یہ برقی شور دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برسنے لگا۔ تالیہ نے اکتا کے ٹی وی بند کیا، پھر سے وہی خوفناک خاموشی چھا گئی۔ وہ اجنبی ملک میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور اسکرین روشن کی۔ واٹس ایپ آف تھا مگر ای میل آن تھی۔ تاطین، ایڈم اور فاتح کی الگ الگ ای میلز آئی ہوئی تھی۔ اس نے پڑھے بغیر ان کو ڈیلیٹ کر دیا تاکہ وہ اس کو نظر نہ آئے، اور یہ کرتے ہوئے چہرے پہ پتھریلے تاثرات چھا گئے تھے۔ ایک دفعہ پھر کمرے کی خاموش دیواریں اس کو گھورنے لگی۔ وہ میز پہ پیر رکھے، سینے پہ بازو لپیٹے، صوفے پہ نیم دراز چھت کو دیکھنے لگی۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور یہ مکینک بھی ہاتھ سے گیا۔ اسے ایک دم پھر سے اس پہ غصہ آیا۔ پیسے چاہیے اس کو، وہ بھی اتنے سارے، دے ہی نہ دوں میں اتنے پیسے؟ اتنے داؤ پیچ ڈال کے اس نے مجھے اپنا پتہ بتایا اور جاتے ساتھ اتنی آسانی سے رقم لکھ کے پکڑا دی۔ نہ کام کی نوعیت جانی نہ کچھ اور، مگر اتنی آسانی سے کیوں؟ وہ تو ہر بات کو کورس کی صورت لکھنے والا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے سیدھی ہوئی،
ذہن میں کوئی گھنٹی بجی تھی۔ تالیہ نے جلدی سے بیڈ پہ گرا پرس اٹھایا اور اندر ہاتھ ڈال کے وہ مڑی توڑی پرچی نکالی۔ وہ اسے ٹھیک سے مروڑ نہیں سکی تھی، اسی لیے پرس میں پھینک دیا تھا، مگر وہ اسے ٹھیک سے کیوں نہیں مروڑ سکی تھی؟ ہاتھ پہ کاغذ کی سختی کا تاثر ابھی تک قائم تھا، مگر کیا وہ صرف کاغذ تھا؟ اس نے موٹے گتے کا کارڈ سیدھا کیا، پھر اوپر اٹھا کے روشنی میں دیکھا۔ پرچی کے وسط میں کاغذ کی تہوں میں کچھ چھپا تھا۔ تالیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی، یعنی اس مکینک کو پیسے نہیں چاہیے تھے، وہ خاموشی اور رازداری سے اس کو کوئی دوسرا پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے آہستہ سے کاغذ پھاڑا اور 2 تہیں الگ کی۔ اندر ناخن برابر چھوٹا سا سم کارڈ تھا۔ نینو کارڈ؟ وہ کھلے دل سے مسکرا دی۔ ایک دم وہ کم برا لگنے لگا تھا۔ جب اس رقم پہ راضی ہو جاؤ تو مجھے کال کرنا۔ کچھ دیر بعد وہ نیا فون خرید کے لائی اور اس نینو سم کارڈ کو اندر ڈالا۔ اندر ایک ہی نمبر محفوظ تھا۔ تالیہ نے اس پہ کال کی۔ یہ نیا فون ہے نا؟ رابطہ ملتے ہی اس آدمی کی خشک مگر بھاری آواز کانوں سے ٹکرائی۔ ہاں۔ وہ بیڈ پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی، گود میں کشن رکھے ہوئے تھی۔ اپنے گورنمنٹ کے دیے گئے کریڈٹ کارڈ سے خریدا ہے؟ وہ مشکوک تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی۔ اتنی عقل ہے مجھ میں انجے، اگر تم نے مجھے دوسری سم دی ہے تو اس لیے کیونکہ پچھلی ٹریک کی جا رہی تھی، اس لیے نیا فون خرید کے نہیں چرا کے لائی ہوں۔ نہ ریکارڈ نہ کوئی مسئلہ؟ گڈ۔ اب اپنے حکومتی ہینڈلر سے رابطہ کرو، پرانے فون سے، اور اس کو ڈراؤ دھمکاؤ، جو بھی کرو، مگر اس کو کہو کہ تمہارے ہوٹل کی لابی میں اس وقت جو سفید اسکرٹ والی عورت بیٹھی ہے اور جو ساری دوپہر تمہارا پیچھا کرتی رہی ہے، اس کو تمہارے تعاقب سے ہٹا دے۔ میں نہیں چاہتا تمہاری وجہ سے کوئی میرا تعاقب کرے۔ اس کی اسکرٹ زرد تھی، سفید نہیں۔ گڈ، میں صرف چیک کر رہا تھا کہ تم نے اسے نوٹس کیا یا نہیں۔ نوٹس کیا تھا، تبھی تو بازار میں اس کو ڈچ کر دیا تھا، وہ تمہاری دکان تک نہیں آئی تھی۔ جانتا ہوں۔ بہرحال اپنے ہینڈلر کو کال کرو اور اپنے پیچھے سے اس ٹیل کو ہٹاؤ، پھر ہم کام شروع کریں گے۔ شور، کوئی اور حکم؟ وہ تن سے بولی، مگر وہاں سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ تالیہ کا موڈ ایک دم ہی اچھا ہو گیا۔ وہ تنہا نہیں تھی اور اب وہ اس کام کو جلد سے جلد مکمل کر کے یہاں سے جا سکے گی۔ دولت صاحب، کیسے مزاج ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ گود میں تکیہ رکھے خوش مزاجی سے فون پہ کہہ رہی تھی۔ اچھا ہوں، آپ بتائیے، کام ہو رہا ہے؟ کام تو تب ہوگا جب آپ کے لوگ اتنے اعلانیہ طریقے سے میرا تعاقب نہیں کریں گے۔ وہ مسکرا کے انگلی پہ سیاہ لٹ لپیٹتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ دیکھیے، آپ کو میرا تعاقب کرنا ہے تو شوق سے کروائیے، نہ میں نے بھاگنا ہے نہ مجھے کسی کا ڈر ہے، لیکن تعاقب کار اگر میری نظر میں آ سکتے ہیں تو کسی اور کی نظر میں بھی آ سکتے ہیں، یوں میرا کور خراب ہوگا اور وہ ٹارگٹ کو علم ہو جائے گا۔ باقی مجھے آپ آرام سے فالو کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس مجھے کوئی اپنے پیچھے نظر آیا تو میں نے یہ کام چھوڑ کے غائب ہو جانا ہے، پھر کوئی ہیک کرے گا ٹارگٹ کا ذہن۔ میں سوری، یہ سب معمول کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، ڈونٹ وری، اب کوئی آپ کا تعاقب نہیں کرے گا۔ وہ شرمندگی سے معذرت کر رہا تھا۔ کہہ دیا ان کو کہ میرا تعاقب نہ کریں۔ تھوڑی دیر بعد وہ فون پہ کہہ رہی تھی، مگر ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ تمہارا تعاقب قبر تک نہیں چھوڑیں گے حالم۔ گورنمنٹ کے لیے کام کرنے سے پہلے تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ نہ وہ تمہیں کبھی معافی دیں گے نہ تم سے کام لینا چھوڑیں گے۔ وہ رکا۔ سنو لڑکی، ابھی بھی چاند سے بھاگ جاؤ، تم میری فکر نہ کرو، یہ بتاؤ کہ تم میری مدد کیسے اور کب کرو گی؟ وہ رخائی سے بولی۔ جواب میں اس نے گہری سانس لی۔ تمہارے تعاقب کار تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے تمہیں آج اپنا ہوٹل بدلنا ہوگا۔ اب وہیں کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے ہدایات دے رہا تھا اور وہ قدرے ناگواری سے سن رہی تھی۔ اسے ڈکٹیشن پسند نہیں تھی مگر مجبوری تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور قاہرہ کے اس شاندار سے ہوٹل کی روشنیاں تیز ہو چکی تھی۔ ہوٹل کی کئی منزلہ بلند عمارت سبزہ زار پہ کھڑی تھی اور اس کے سامنے کھجور کے درختوں کی باڑ بنی تھی، جس کے آگے سوئمنگ پول تھا۔ نیلے پانیوں کے اس تالاب کے چاروں طرف لیٹنے کے لیے چیئرز رکھے تھے۔ تالاب کی دوسری جانب گھاس پہ اوپن ایئر ریسٹورانٹ تھا۔ قطاروں میں میزیں لگی تھی اور ان کے گرد ہوٹل میں ٹھہرے مہمان بیٹھے رات کا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ باربیکیو کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی اور رات کے باعث موسم بھی خوشگوار ہو چلا تھا۔ ایسے میں کھلے آسمان تلے بچھی میزوں میں سے ایک پہ تالیہ بیٹھی تھی، تھوڑی تلے مٹھی جمائے وہ گردن موڑ کے تالاب کو دیکھ رہی تھی، جس کا نیلا پانی عمارت کی روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ تالیہ کی نظریں تالاب سے اٹھی اور کھجور کے درختوں کی باڑ پہ جم گئی جو تالاب اور ہوٹل کی عمارت کے درمیان حائل تھا۔
سامنے والی کرسی کے کھینچے جانے کی ہلکی سی آواز آئی تو اس نے چونک کے گردن موڑی اور سیدھی ہوئی۔ وہ بنا آہٹ کے جانے کب آیا تھا اور اب کرسی پہ کھینچ رہا تھا۔ پی کیپ سے ماتھے پہ سایہ کیے وہ بھوری آنکھوں والا وجیح صورت آدمی سامنے والی کرسی پہ بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے ہلکی جیکٹ پہن رکھی تھی جس کے آستین پیچھے کو چڑھے تھے۔ آر یو شیور کوئی تمہارا پیچھا نہیں کر رہا؟ میں نے وہ ہوٹل چھوڑ دیا اور جس طرح نکلی تھی میرا نہیں خیال کوئی مجھے ڈھونڈ سکے گا۔ یہاں کمرہ لیتے وقت بھی دوسری شناخت استعمال کی۔ ویسے بھی یہ میری پردھان منتری کا ذاتی کام ہے۔ وہ وائٹ کال کرمنل ہیں، 2-4 سے زیادہ لوگوں کو میرے تعاقب میں نہیں لگا سکتی، نہ ہی حکومتی مشینری استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی میرا پیچھا کر بھی رہا ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ گلابی اسکرٹ بلاؤز اور سفید ہیٹ والی لڑکی بے پرواہ لگتی تھی۔ اس کے چہرے پہ صرف سادگی تھی، ہاتھ، گردن اور کان کسی بھی زیور سے خالی تھے۔ وہ انگوٹھی بھی ندارد تھی۔ جہان نے چند لمحے اس کے چہرے کا مطالعہ کیا اور پھر گویا ہوا، اینی وے کام کیا ہے؟ کون سی کتاب چرانی اور کہاں سے؟ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس کی کن پٹی میں موجود زخم کا نشان عمارت سے آتی پیلی روشنی میں واضح دکھائی دیتا۔ تالیہ ذرا خنکاری۔ سب سے پہلے تو میری مدد کے لیے شکریہ۔ جہان نے کندھے اچکائے۔ تمہارا بھی شکریہ۔ وہ جو بات آگے بڑھانے لگی تھی رک کے اسے دیکھنے لگی۔ میرا شکریہ کیوں؟ میری یومیہ اجرت پہ راضی ہونے کے لیے۔ تالیہ مراد کے کندھے سیدھے ہوئے، آنکھیں پوری کھلی۔ وہ رقم، وہ جو تم نے کاغذ پہ لکھی تھی، وہ اب بھی چاہیے تمہیں؟ دماغ بھگ سے اڑا۔ اگر تمہیں نہیں دینی تھی تو تم نے مجھے کال کیوں کی؟ کیونکہ تم نے مجھے اس چٹ میں نئی سم ڈال کے دی تھی۔ ہاں، اور میں نے کہا تھا کہ اگر اس رقم پہ راضی ہو جاؤ تو مجھے کال کر لینا، جو کہ تم نے کر لی۔ اس لیے میں وقت نکال کے آیا ہوں تمہارے پاس۔ ساتھ ہی مصروف انداز میں کلائی کی گھڑی دیکھی اور پھر نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ وہ دانت پہ دانت جمائے چند لمحے اس کو دیکھتی رہی۔ وہ بہت بڑی رقم ہے، کام چھوٹا ہے کیا؟ وہ مسلسل بند لبوں سے منہ ہلاتے ہوئے چنگم بھی چبا رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور اندر ابلتے غصے کو بامشکل واپس دبایا۔ میں تمہیں اس سے ذرا کم رقم دے سکتی ہوں۔ ناٹ اے پینی مور، ناٹ اے پینی لیس۔ اس نے رخائی سے بات کاٹی تو تالیہ نے دوبارہ گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ اب کہ وہ مشکوک نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ چور ہو یا اسکیمر یا کوئی کرائے کے قاتل یا گینگسٹر؟ کتنی دفعہ بتایا کہ مکینک ہوں، لکھ کے دوں کیا؟ چڑچڑا سا جواب آیا۔ اچھا۔ تالیہ نے مشروب کا گلاس اٹھا کے گھونٹ بھرا اور پھر اسے واپس رکھا۔ رات کی برقی روشنی میں وہ دونوں ٹھنڈی ہوا میں تالاب کے کنارے میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مان لیا، مگر مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تم میرے کام آ سکتے ہو یا نہیں۔ اس لیے یہ بتاؤ کہ تم کیا کرنا جانتے ہو؟ آئی فکس تھنگس۔ وہ اس سے نظریں ہٹائے بغیر بولا۔ صرف چیزیں، مسئلے، لوگ؟ کندھے اچکائے۔ اور اس سے پہلے تم کتنے قابل ذکر کام کر چکے ہو؟ سوری، مگر کیا یہ جاب انٹرویو ہے؟ ناگواری سے ماتھے پہ بل پڑے۔ یومیہ اجرت تو جاب کی ہی ہوتی ہے، جتا کے بولی۔ گرل، اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو میری قابلیت پہ بھروسہ رکھو۔ گرل؟ تالیہ نے دونوں ابرو اٹھا کے اس کے انداز تخاطب پہ تعجب ظاہر کیا۔ جواب میں اس نے شانے جھکائے۔ تمہارے اپنے ملک میں بہت سے نام ہیں، مجھے کیا معلوم کہ کون سا اصلی ہے۔ خیر، کام بتاؤ، اس نے سنجیدگی سے یاد دلایا۔ تو تالیہ نے گہری سانس لی اور ہلکی سی مسکرائی۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ اس لمحے ان کی چمک تالاب کے نیلے پانی سے زیادہ تھی۔ ہمیں ایک رائٹر کے ذہن سے ایک کتاب کو چرانا ہے، ایسے کہ وہ اسے بھول جائے اور کبھی لکھ نہ سکے، اور یہ کتاب لکھے جانے سے پہلے ہی مر جائے۔ انٹرسٹنگ۔ اور یہ کس طرح کی کتاب ہے؟ جہان کی آنکھوں میں دلچسپی اور تجسس ابھرا۔ سیاست میں 2 طرح کی کتابیں ہی تہلکہ مچاتی ہیں۔ ایک وہ جیسی ایڈم بن محمد لکھتا ہے، حکمرانوں کی کرپشن کو بے نقاب کرنے والی، اور دوسری وہ جو سیاست دان کی ایکس وائف لکھتی ہیں، اسکینڈلز اور سنسنی سے بھرپور، جو نیلوفر بخت۔ تم نیلوفر بخت کے پیچھے آئی ہو یہاں؟ وہ بات کاٹ کے کراہا، جیسے یہ خیال پہلے نہ آنے پہ غصہ آیا ہو۔ ظاہر ہے تمہاری وزیر اعظم نے تمہیں اسی کے لیے یہاں بھیجا ہوگا۔ میں سمجھا تھا کوئی سرکاری کام ہوگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا جیسے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ مگر کیا یہ سچ ہے کہ نیلوفر بخت واقعی کتاب لکھ رہی ہیں؟ ہاں، صوفیہ رحمان کی سوتیلی ماں نیلوفر بخت کتاب لکھ رہی ہیں داتو سری عبد الرحمان کے خلاف، اور وہ اسے الیکشن کمپین شروع ہونے سے پہلے مارکیٹ میں لائیں گی
تاکہ اس کتاب کے ذریعے صوفیہ رحمان کے خاندان سے لوگوں کو بدظن کیا جائے۔ تم بار بار میری بات کیوں کاٹ رہے ہو؟ تم بار بار دائیں طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ دو بدو بولا تو تالیہ نے ناگواری سے سر جھٹکا اور بات جاری رکھی۔ اب کی دفعہ لہجہ دوستانہ نہیں تھا۔ تم جانتے ہی ہوگے کہ نیلوفر بخت عمر میں صوفیہ جتنی ہی ہوں گی۔ اس کی 8-9 برس پہلے عبد الرحمن صاحب سے طلاق کے بعد 3 سالہ شادی شدہ زندگی ختم ہوئی تھی۔ نیلوفر پہلے اٹلی چلی گئی اور پھر مصر آ گئی۔ اس کا منہ بند رکھنے کے لیے داتو سری عبد الرحمن اس کو سالانہ بھاری رقم دیتے تھے، مگر ان کے انتقال کے بعد جب صوفیہ کو معلوم ہوا کہ اس کا باپ اس عورت کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا تھا تو اس نے وہ پیسے بند کروا دیے۔ نیلوفر ان پیسوں کے علاوہ بھی متعدد حکومتی فیورز لیتی رہی تھی کیونکہ اس کے پاس ایک ترک کا پتہ تھا۔ صوفیہ کے باپ کے ساتھ گزرے 3 سال۔ I get it۔ وہ ان تفصیلات سے بور ہونے لگا تھا، مگر تالیہ نے بات جاری رکھی۔ بالکل، اس کے پاس ان 3 سالوں کی یادیں تھیں اور وہ ایک کتاب لکھ کے عبد الرحمن پہ کیچڑ اچھال سکتی تھی۔ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ایسی کتابیں عزتیں اچھالتی ہیں اور اسکینڈل بنتے ہیں۔ عبد الرحمن یہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس سے ڈرتے رہے، مگر ان کی موت کے بعد نیلوفر کو پیسے دینے کا سلسلہ رک گیا۔ صوفیہ اور نیلوفر کے درمیان اتنی نفرتیں حائل تھی کہ وہ اس عورت کو ایک پائی دینے سے بھی انکاری رہی۔ نیلوفر نے پہلے بہت شور مچایا، پھر خاموشی اختیار کر لی۔ 2 سال پہلے اس نے ایک کتاب لکھنی شروع کی اور اب 3-4 ماہ قبل اس نے اپنے دوستوں کے سرکل میں اس بات کو ظاہر کیا کہ اگلے ماہ جب الیکشن کمپین شروع ہوگی وہ اپنی کتاب کو منظر عام پہ لا کے صوفیہ کو تباہ کر دے گی۔ تو صوفیہ کیا چاہتی ہے؟ یہی کہ میں اس کتاب کو اس کے ذہن سے یوں چراؤں کہ وہ اسے کبھی لکھ نہ سکے اور اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ تو صوفیہ اسے گولی مروا دے، سمپل۔ جواب میں تالیہ نے تعجبی نظروں سے اسے گھورا۔ صوفیہ رحمان سیاستدان ہے، قاتل نہیں، اسے اپنے ہاتھ صاف رکھنے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے مخالف سیاستدان کی بیٹی کو بھی تو مروایا تھا نا؟ وہ شانے اچکا کے بولا تو تالیہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ وہ صرف ایک الزام ہے، مگر دیکھو اس کی سزا وہ ابھی تک بھگت رہی ہیں۔ ایک اور قتل اپنے سر کیوں لے؟ انٹرسٹنگ۔ لیکن تم تو اس کے مخالف کیمپ سے ہو، تم اس کی مدد کیوں کر رہی ہو؟ تالیہ کے چہرے پہ ایک دم برہمی ابھری۔ میں کسی کے کیمپ میں نہیں ہوں، وہ تیزی سے بولی، میں صرف اپنی مدد کر رہی ہوں۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے جہان نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شاید تم اپنے لیڈر سے ناراض ہو، میرا مشورہ مانو تو اس کتاب کو آنے دو، تمہارا لیڈر آسانی سے جیت جائے گا۔ اور تم خود تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچا، تم بھاگ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ رہی نیلوفر تو وہ کسی صورت کتاب نہیں روکے گی۔ کیا میں نے تم سے مشورہ مانگا ہے؟ جہان نے شانے اچکائے۔ مفت تھا۔ تم بتاؤ تم میری مدد کرو گے یا نہیں، یا میں خود تمہیں برداشت کر رہی ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس نے گہری سانس لی اور تالاب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے اور تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صوفیہ رحمان کو چاہیے کہ نیلوفر کو پیسے دے دے۔ اب دیر ہو چکی ہے۔ اس نے خاندان والوں کے سمجھانے پہ ایک دفعہ کوشش کی، لیکن نیلوفر بخت کی نفرت بہت بڑھ چکی ہے۔ اگر دوبارہ آفر کی تو نیلوفر اس آفر کو سر عام ایکسپوز کر کے ظاہر کریں گی کہ اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یوں لوگ مزید اس کی کتاب کا یقین کریں گے۔ تو اس کو ڈرائیے، جان کی دھمکی دے، اس کا کوئی ویک پوائنٹ ڈھونڈ کے۔ بلیک میلنگ اس کو خاموش کروا سکتی ہے جس کے پاس کھونے کو کچھ ہو۔ نیلوفر ایک بدنام عورت ہے، سارے ملیشیا کو معلوم ہے کہ اب تک وہ عبد الرحمان کے پیسے پہ عیش کر رہی تھی۔ اس کی بیٹی جو اس کے پہلے شوہر سے ہے، وہ مہنگے اسکول میں پڑھتی تھی۔ بیٹا امریکہ میں بورڈنگ میں داخل تھا، لیکن جب پیسہ کم ہوتا گیا تو نیلوفر نے عبد الرحمان کے خلاف چھوٹے موٹے انٹرویو دینے شروع کیے۔ یہی اس کا ذریعہ معاش ہے۔ وہ بہت سے مردوں کے ساتھ گھومتی ہے۔ اس نے عزت کھو دیا، وہ کس چیز کے لیے ڈرے؟ وہ اتنی بدنام ہے تو لوگ اس کا یقین کیوں کریں گے؟ کیونکہ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ انہیں سنسیشنل مثالیں دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں، چاہے سامنے والے کی عزت تباہ ہو جائے۔ سر عام بدنام ہونے سے سب ڈرتے ہیں۔ ہیل ہیتھ نو فری لائک اے وومن سکنارڈ، اس نے تبصرہ کیا۔ اس لیے اس کو بلیک میلنگ خاموش کرا سکتی ہے، نہ پیسہ دے کر اس کا منہ بند کیا جا سکتا ہے۔ کوئی تیسرا حل کر کے اس کتاب کو روکنا ہوگا۔ تم بار بار ان درختوں کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہاں کوئی ہے کیا؟ اس نے گردن موڑ کے تالیہ کی نظروں کے تعاقب میں دور کھجور کے درختوں کو دیکھا اور پھر واپس تالیہ پہ مشکوک نظریں جما دی۔ تمہیں کیا میں جہاں بھی دیکھوں؟ تم نے میری بات غور سے سنی بھی ہے یا نہیں؟ ٹیک لگا کے بیٹھے جہان نے کندھے اچکائے۔ پی کیپ کے سائے میں بھی اس کی گہری بھوری آنکھوں میں چھائی سوچ پہ دیکھ سکتی تھی۔
مجھے سمجھ میں آ گیا سب، مگر پلان کیا ہے؟ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے، وہ گردن کڑا کے بولی۔ تم مجھے نیلوفر کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے دو۔ مجھے اس کے گھر کے پتے اور فون نمبر کے علاوہ دولت صاحب نے کچھ نہیں دیا۔ اس نے پرس سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کے میز پہ رکھا تو جہان نے ہاتھ بڑھا کے اسے اٹھایا، پھر کھول کے پڑھا، پھر نظریں اٹھا کے غور سے تالیہ کو دیکھا اور کاغذ واپس میز پہ ڈالا۔ ہو جائے گا، صبح ملتے ہیں پھر حالم۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سوالیہ انداز میں اس کا نام لیا۔ تم مجھے تالیہ کہہ سکتے ہو، تمہارے برعکس میں اپنے نام اور پیشے کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتی۔ تپانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھا تو اس نے ایک جتاتی نظر اس پہ ڈالی، منہ میں کچھ بڑبڑایا اور کیپ چہرے پہ جھکاتا آگے بڑھ گیا۔ وہ پتلیاں سکیڑے مشکوک نظروں سے اسے جاتے دیکھی گئی۔ کیا اس نے درست آدمی پہ بھروسہ کیا؟ اگر جو وہ جا کے نیلوفر کو سب بتا دے اور اس سے بھی رقم وصول کر لے، ڈبل ایجنٹ؟ مگر خیر، نیلوفر کے پاس دینے کو کوئی خزانے نہیں تھے، اور رہا یہ آدمی تو اس کے متعلق بھی وہ جان جائے گی۔ وہ گردن موڑ کے دوبارہ سے درختوں کے اس جھنڈ کو دیکھنے لگی۔ آس پاس ٹیبلز پہ لوگ بیٹھے کھانے پینے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے، مگر وہ جوس کے گھونٹ بھرتی ان درختوں پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ کوئی تھا جو اسے ان درختوں میں چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھ کسی آواز سے کھلی تھی۔ وہ ایک دم تیزی سے اٹھ بیٹھی اور گھبرا کے ادھر ادھر گردن موڑی۔ وہ اس قید خانے میں تھی جس کا دروازہ سلاخوں سے بنا تھا۔ کیا حقان اسے تفتیش کے لیے بلانے والا تھا؟ اس نے ہاتھ مار کے دیوار ٹٹولنی چاہی جس سے وہ ٹیک لگا کے خود کو محفوظ تصور کرتی تھی، مگر قریب میں کوئی دیوار نہ تھی۔ بستر نرم تھا۔ ٹیبل پہ لیمپ کو ہاتھ لگا تو وہ جل اٹھا۔ تالیہ قاہرہ کے ایک ہوٹل کے بیڈ روم میں تھی۔ چند لمحے تک وہ پلکیں جھپکا جھپکا کے اطراف کو دیکھی گئی، پھر بصارت ماحول سے آشنا ہوئی تو وہ بستر سے اتری، پھر ننگے پیروں سے چلتی کھڑکی تک آئی۔ رات کے اس پہر تالاب کے گرد کرسیاں ویران پڑی تھیں، البتہ ساری بتیاں روشن تھیں۔ درختوں کا پراسرار جھنڈ اسی طرح کھڑا تھا۔ تالیہ نے میکانکی انداز میں کھڑکی کی کنڈی کھولی اور 2 فٹ کی اونچائی پہ موجود کھڑکی سے ننگے پیر پھلانگ گئی، پھر تیز تیز ان درختوں کی جانب چلتی گئی۔ رات کو موسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور تیز ہوا کے باعث اس کے بال پیچھے کو اڑنے لگے تھے، مگر وہ پرواہ کیے بغیر تیز قدم اٹھاتی گئی، یہاں تک کہ وہ درختوں کے پاس آ پہنچی۔ کوئی ہے؟ اس نے ہلکا سا پکارا۔ ایک درخت کے تنے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی اوٹ سے آگے جھانکا۔ دور اس جھنڈ کے وسط میں کوئی زمین پہ بیٹھا تھا، ایک آدمی جس کے ہاتھ محنت سے سخت اور کھردرے ہو چکے تھے اور ماتھے پہ سرخ پٹی باندھ رکھی تھی۔ وہ اکڑو بیٹھا، مسکرا کے اوپر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ ساتھ زمین پہ ایک بچی بیٹھی تھی۔ اس کا لباس خاکی رنگ کا میلا گدلا سا تھا اور لمبے بال سیاہ تھے۔ وہ بھی مسکرا کے گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں مدھم سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ تالیہ درخت کے تنے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی رہ گئی۔ اس کی نظریں ان دونوں پہ جمی تھی اور وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی۔ پھر وہ تنے سے لگی نیچے بیٹھتی گئی، ان دونوں کے انداز میں اکڑو بیٹھی اور گھٹنوں کے گرد بازو حمائل کی۔ وہ ایک ٹک انہیں دیکھے گئی۔ وہ دونوں جس خطے پہ بیٹھے تھے وہ ان درختوں کے درمیان ہونے کے باوجود اس کا حصہ نہیں تھا۔ وہ جنگل کی زمین جیسا تھا اور ان کے گرد قدیم ملاقہ کے جنگل کے درخت اگے کھڑے نظر آتے تھے۔ دفعتاً اس آدمی نے نظریں موڑی اور اسے دیکھا، پھر مسکرا کے سر کو خم دیا جیسے اسے قریب آنے کا اشارہ دے رہا۔ بچی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اس طرف دیکھا۔ تالیہ کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا پھنسا، آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، بس وہیں بیٹھی ان دونوں کو دیکھے گئی جو اب اسے ہی دیکھ کے مدھم سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ اس قدیمی شہر کے درمیان سام کی صورت ایک دریا بہتا تھا جسے نیل کہا جاتا تھا۔ نیل کے ایک طرف موجود شہر کو قاہرہ کہا جاتا تھا اور دوسری جانب غزہ تھا۔ قاہرہ اور غزہ کو ایک خوبصورت پل نے جوڑ رکھا تھا جو ہر وقت ٹریفک سے معمور ہوتا تھا۔ رات کو اس پل پہ مصنوعی روشنیاں چمک رہی تھیں، مگر صبح ہوئی تو سورج نے سب روشنیوں کو بجھا دیا اور سارا شہر دن کی سفیدی میں ڈوب گیا۔ ایسے میں اس ہوٹل کے نیلے تالاب کے پار اگے درختوں کا جھنڈ بھی روشنی میں نہایا کھڑا تھا۔ تالیہ اس وقت ان کے درمیان کھڑی تھی۔ رات کو ہوٹل ملازمین کے آنے پہ وہ وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی پھر سے آ گئی تھی۔ سیاہ بالوں کو کیچر میں باندھے وہ کندھوں پہ جامنی پونچو شال پہنے ہوئے تھی۔ پونچو کے اوپر سامنے ایک سنہری لاکٹ سینے پہ پڑا نظر آتا تھا اور سن گلاسز سر کے اوپر ٹکا رکھے تھے۔ سیاہ اداس آنکھیں درختوں کے بیچ کھڑے ان باپ بیٹی پہ جمی تھی۔ بچی ننھے ہاتھوں سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہی تھی۔ آدمی اس کے ساتھ تھا،
وہ زمین پہ کٹی لکڑیوں کو گٹھے میں باندھتے ہوئے اسے بتا رہا تھا کہ اسے گھر کا راستہ کیسے ڈھونڈنا ہے۔ ستارے کے تعاقب سے، اگر اس کا دل چاہے گا تو سارے راستے ستاروں کے بغیر بھی مل جائیں گے۔ بچی غور سے سن رہی تھی۔ بات کرتے ہوئے اس آدمی نے گردن اٹھا کے تالیہ کی سم دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو وہ مسکرایا۔ تالیہ کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ واپسی کے راستوں کی تلاش ان کو ہوتی ہے جن کو پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے، اسے نہیں رہی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان درختوں کے جھنڈ میں ایک اور منظر چھلکنے لگا۔ گھوڑے پہ بیٹھا وہی آدمی، ماتھے پہ بدستور سرخ پٹی باندھے، کندھوں تک آتے سیاہ بال لیے، شاہی پوشاک پہنے، مسکرا کے کہہ رہا تھا، مجھے تمہارا انتظار رہے گا تالیہ، تمہاری واپسی کا انتظار۔ کیا آپ کو اب بھی میرا انتظار ہے باپا؟ تالیہ کھو گئی ہے۔ اسے گھر کے سارے راستے بھول گئے ہیں، نہ ستارے رہے ہیں، نہ چاند، نہ ہی تالیہ۔ وہ بری طرح ڈر کے پلٹی۔ نہ کوئی چاپ آئی تھی، نہ آواز۔ وہ جانے کب اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا تھا اور اب تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گرے سویٹ شرٹ کے آستین موڑے، ماتھے پہ پی کیپ سے سایہ کی وہ شدید برہم نظر آتا تھا۔ تالیہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے گہری سانس لی۔ اوہ جہان، تم نے مجھے ڈرا دیا، آؤ وہاں چل کے۔ اور جو تم نے کیا؟ اس کے ماتھے پہ بل تھے۔ تالیہ نے رک کے اسے دیکھا۔ دیکھو میں نے کہا ہے میں پیسے دے دوں گی تو دے دوں گی، اب کام کی بات۔ تو پھر میرے فنگر پرنٹ سے کیا معلوم ہوا تمہیں؟ وہ درشتی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ رک کے اسے دیکھنے لگی۔ ایکسکیوز می؟ جہان کی عقب میں نیلا تالاب دھوپ میں چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ روشنی اس کے اطراف سے نکل کے تالیہ کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اور وہ دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ کے شدید برہم نظر آتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ رات تم نے مجھے نیلوفر کا پتہ ایک کاغذ پہ لکھ کے کیوں دیا تھا؟ وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا۔ تاکہ میرے جاتے ہی تم اس کاغذ کو فنگر پرنٹ ٹیسٹ کے لیے اپنے مصری کانٹیکٹ کو بھیج دو۔ تمہاری اطلاع کے لیے مجھے صبح سے پہلے ہی کال آ گئی تھی کہ کسی نے میرے فنگر پرنٹ سے میرا بیک گراؤنڈ ڈیٹا نکلوانے کی کوشش کی ہے۔ اوہ اچھا۔ تالیہ نے سینے پہ بازو لپیٹے اور اسی کے انداز میں چمک کے بولی، اور تم نے جو سم مجھے دی، تم اس سے بالکل بھی میری لوکیشن ٹریس نہیں کر رہے ہو نا؟ اور ہاں، تمہاری سم میں جو بگ لگا تھا اس سے تو میں بالکل بھی واقف نہیں ہوئی۔ مگر وہ قطعاً شرمندہ نہ ہوا، اس کی بات انسنی کر گیا۔ اگر تمہارے پاس پہلے ہی مصری دوست تھے تو مجھے ہائر کرنے کا مقصد؟ وہ سیاسی دوست ہیں، سفارت خانے میں کام کرتے ہیں، تمہاری طرح کرمنلز نہیں ہیں۔ دیکھو، گہری سانس لی اور مسالتی انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولی، میں تمہیں نہیں جانتی، اس طرح تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں تو تمہارا بیک گراؤنڈ چیک کروانا ضروری تھا۔ اوہ، اور میرے فنگر پرنٹس نے کیا بتایا میرے بارے میں؟ وہی جو تم نے کہا تھا۔ اس نے بغیر شرمندہ ہوئے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ تم قاہرہ کے ایک میکینک ہو، جہان سکندر تمہارا نام ہے، اور پچھلے چند ماہ سے یہاں مقیم ہو۔ وہ چند لمحے آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھتا رہا، پھر جیب سے ہاتھ نکالے اور دائیں ہاتھ اوپر کیا۔ تالیہ چونک کے اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ جہان نے اپنی ایک انگلی کے پورے سے جھلی سی اتاری۔ میں فیک فنگر پرنٹس لگاتا ہوں مادام، میں نے اپنے اصلی فنگر پرنٹس کئی سال پہلے جلا دیے تھے۔ اس نے اپنا بے داغ پورا دکھایا اور پھر جھلی واپس لگا دی۔ وہ اسی طرح چپک گئی۔ بٹ نائس ٹرائی، تن سے مسکرایا۔ تم مجھے پورے قاہرہ میں سٹاک کر سکتے ہو اور میں تمہارا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کرا سکتی؟ ڈبل سٹینڈرڈز؟ وہ دونوں درختوں کے جھنڈ میں آمنے سامنے کھڑے بحث کر رہے تھے۔ سنو لڑکی، وہ سنجیدگی سے ماتھے پہ بل ڈالے بولا، اگر تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہے تو مجھ پہ بھروسہ کرو۔ میں یوں ہر غیر ملکی کون وومن کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ اگر کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھروسہ کرو۔ اور ان درختوں کو دیکھا، اور ان درختوں کی نوسٹیلجیا سے نکل کے کام پہ فوکس کرو۔ کون وومن؟ اس کو وہ لفظ چابک کی طرح لگا، گال سرخ ہوئے۔ او سوری، تم کون وومن نہیں ہو، تم تو… کیا کہا تھا احمد نظام نے؟ کن پٹی پہ ہاتھ رکھ کے یاد کیا۔ ہاں، تم تو تاشا پسونا ہو، پسونا ساحرہ۔ بٹ یو نو واٹ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چند قدم آگے آیا، یہاں تک کہ اس کے عقب میں نظر آتا تالاب چھپ گیا۔ میرے نزدیک تم ایک بے وقوف لڑکی ہو جس نے یوں میرا بیک گراؤنڈ چیک کروا کے، میرا اعتبار توڑ کے میرے ساتھ کام کرنے کا موقع کھو دیا۔ وہ چبا چبا کے کہہ رہا تھا، تم زیادہ سے زیادہ ہیری پوٹر کی ایک جادوگرنی ہو، ناشکری جادوگرنی، جو دریا میسر ہونے کے باوجود اس پہ تالاب بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ بٹ یو نو واٹ؟
تم کوئی ساحرہ نہیں ہو، نہ میں تمہارا ملازم ہوں، یہ میرا ہوم ٹرف ہے، یہاں میرے ساتھ گیمز نہ کھیلو، کیونکہ اگر تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک ایک لفظ اندر تک سلگا دینے والا تھا۔ تالیہ کا چہرہ سرخ ہوا، اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر صدمہ اتنا شدید تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے پڑ گیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ پھر گردن موڑی تو درختوں کے جھنڈ میں وہ دونوں دکھائی دیے، لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے کھڑا، سرخ پٹی والا آدمی اسے دیکھ رہا تھا، اور ساتھ اس کی ٹانگ برابر آتی بچی جس نے ننھے بازوؤں میں خشک لکڑیاں اٹھا رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی تالیہ پہ جمی تھی۔ وہ چند لمحے ان دونوں کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ نگاہوں کے سامنے گیلی دھند چھاتی گئی، گال ابھی تک سرخ تہک رہے تھے۔ تمہیں گھر کا راستہ بھول گیا ہے تالیہ؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ان دونوں کی اس پہ جمی آنکھیں منتظر تھیں، وہ اس کا انتظار کر رہے تھے، اس کی واپسی کا، گھر لوٹ کے آنے کا۔ تالیہ نے مٹھی سے آنکھیں صاف کی تو درختوں کا جھنڈ خالی نظر آیا، وہ دونوں غائب ہو چکے تھے۔ اس نے گردن موڑی تو تالاب بھی سنسان پڑا تھا، جہان جا چکا تھا۔ بد لحاظ آدمی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی اور آنکھیں دوبارہ رگڑی۔ تالیہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ مجھے ہیری پوٹر کی وچ کہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں کھڑی تھی، ہاؤس کیپنگ سے آئی ملازمہ اس کے برتن اٹھا رہی تھی تو اس نے پکارا، سنو، یہ کھڑکی کا پردہ بند کر دو۔ آر یو شیور میم؟ ملازمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ باہر سے آتی روشنی تو تازگی کا احساس دیتی ہے، مگر مجھے اس کھڑکی سے یہ درخت نظر آتے ہیں جو میرے ویو کو بلاک کر رہے ہیں۔ مجھے یکسوئی سے کام کرنا اور ان درختوں کو نہیں دیکھنا، وہ سرد مہری سے کہہ رہی تھی۔ ملازمہ نے سر ہلا دیا اور پردہ کھینچ دیا۔ سارا کمرہ ایک دم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ تالیہ نے مصنوعی بتیاں جلا دی اور لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ اسے ماضی کی یادوں سے نکل کے کام پہ توجہ مرکوز کرنی تھی۔ وہ اکھڑ اور بد لحاظ آدمی تو چلا گیا، اب جو کرنا تھا اکیلے کرنا تھا۔ ایسے میں وہ ان درختوں کی کشش کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہوئے۔ اور جہان سکندر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اس کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے، وہ ابھی بھی ایک مطلب میں آپ لوگوں کا وہ نہیں توڑتی سسپینس، تو کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، کل آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس نے ایسا اس کو کیوں بولا ہے۔ جہان سکندر ہے ہی ایسا، تو اس کو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، یہ آدمی سیدھی بات تو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔